مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے ایک جسم ہم کو عطا کیا ہے، لیکن انسان جسم کا نام نہیں ہے۔ اس باڈی کا نام، ان ہاتھوں کا نام انسان نہیں ہے۔ اگر اس کا نام انسان ہوتا تو میری آپ کی روح کے نکل جانے کے بعد یہ انسان باقی رہتا، لیکن روح کے نکلنے کے بعد ہماری حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لاش ہو جاتے ہیں، لاشے ہو جاتے ہیں، ہم میں کچھ نہیں، ہمارا حق میراث مال پر ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم مالک تھے مال کے، لیکن مال پر ہمارا حق ختم ہو گیا۔ ہماری بیوی کے ساتھ مسائل، بچوں کے ساتھ مسائل، سارے کے سارے مسائل ہو جاتے۔ ہمارے وہ حشم، خدم، غلام، نوکر جو آج تک ہماری آواز پر لبیک کہتے تھے، وہ بھی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس باڈی اور جسم کا نام انسان نہیں ہے، انسان اندر میں ہے جس کو روح کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی روح کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا عالم ارواح میں، اور ہم سب کی روحوں سے، یعنی ہم سب لوگوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں۔ رب کا لفظ بول کر اللہ نے اشارہ کیا تھا میں تمہارا مربی ہوں، اور مربی کی احسان فراموشی کوئی نہیں کرتا۔ دنیا میں جو میرا باپ تربیت کرتا ہے، میرا استاذ تربیت کرتا ہے، میرا شیخ تربیت کرتا ہے، میرا بڑا بھائی تربیت کرتا ہے، ہم اس کی غداری اور بے وفائی، اگر قلب سلیم ہے، سمجھنے والا دل ہے، تو ہم اس کی غداری اور بے وفائی نہیں کریں گے۔ جب دنیا میں روتی روزی کھلانے والے ماں باپ کی غداری نہیں کر سکتے وہ مربی ہونے کی وجہ سے، تو پھر کیا خیال ہے اس رب کریم کا جو ماں کے پیٹ سے قبر کی پیٹ تک احسان کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے رب کا لفظ استعمال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم سب نے کہا تھا بلا جی اب ہمارے رب ہے، ہم نے اعتراف کیا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے یہ کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بہت سے انسان اس وعدے کو، اس دعوے کو، اس بات کو، اس اقرار کو بھول گئے اور اللہ کی بغاوت پر اترے۔ کسی نے اللہ کے ساتھ شرک فی الذات کیا۔ خوب مسئلہ سنو، علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ جو مسلک احناف میں ہمارے بیرسٹر احناف کہے جاتے ہیں، فتح القدیر جن کی کتاب ہے، ابن حمام نے ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں لکھا ہے کہ توحید کے مسئلے کو بیان کرنا واجب ہے، اور اگر ہم نے توحید کے مسئلے کو بیان نہیں کیا اور میری نظروں کے سامنے توحید کے خلاف مسائل ہوتے رہے تو ہم عند اللہ مجرم ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفت۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ اللہ کی ذات میں پارٹنر بنایا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا، یہ ہم نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، مریم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں، خدائیت میں شریک کرنا، یہ شرک فی الذات ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو بڑے بڑے جن ہیں وہ سردار جنوں کی بیٹیاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں،
اور اس سے فرشتوں کا وجود ہوا، لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ. یہ سب شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں ہم نے شریک کیا. اور شرک فی الصفت کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو رزاق ماننا، کہ ہمیں یہ بت روزی دے گا، یہ قبر والا روزی دے گا، یہ قبر والا اولاد دے گا، یہ بت اولاد دے گا. یہ سب شرک فی الصفت ہے. نہ شرک فی الذات جائز، نہ شرک فی الصفت جائز. اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. فرمایا ایک تمہارا نوکر وہ ہے جس کے دو پارٹنر ہے، اور ایک نوکر وہ ہے جس کے تم اکیلے پارٹنر ہو. بتاؤ تم کون سے نوکر کو پسند کرو گے؟ سب لوگ یہ کہتے ہیں میں اس نوکر کو پسند کروں گا جو میرے اکیلے کا ہے، میرے اکیلے کا خدمت کرتا ہے اور کوئی اور اس کے اندر شریک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب تم اپنے غلام میں، اپنے نوکر میں، اپنے کام کرنے والوں میں دوسروں کی پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر تم میرے ساتھ دوسروں کو پارٹنر کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ تو بہرحال اس جسم اور باڈی کا نام جو ہے انسان نہیں ہے، انسان اندر میں روح ہے.